مولا علی علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی، ان کے داماد اور ایک جنگجو یودھا واریر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ مسلم دنیا کے وہ سب سے پہلے سائنسدان تھے۔ 17 مارچ سن 600 یعنی کہ 13 رجب 24 ہجری کو ان کی ولادت خانہ کعبہ، جو کہ مسلمانوں کی مقدس ترین جگہ ہے، ان کے اندر ان کی ولادت ہوئی۔ وہ ایک اکیلی شخصیت ہے جن کی ولادت خانہ کعبہ یعنی کہ خدا کے گھر کے اندر ہوئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلایا تو مولا علی علیہ السلام وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے مشن میں ان کے ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ مولا علی علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اپنے وقت کے سب سے مشکل یعنی کمپلیکیٹڈ ترین سائنٹیفک اور دوسرے معاملات کے اوپر جب لوگ ان سے سوال کرتے تو وہ چند سیکنڈز کے اندر ان کا جواب بہت ہی آسانی اور سمپل طریقے سے ایکسپلین کر دیتے۔ کسی نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ زمین اور سورج کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو انہوں نے جواباً ایک لمحے کے اندر فرما دیا کہ ایک اوسط عربی گھوڑا 500 سالوں میں جتنی دوری طے کرے گا اتنا ہی فاصلہ زمین اور سورج کے درمیان ہے، جبکہ یہی بات 1400 سالوں کے بعد سائنسدانوں نے دریافت کی، سائنٹسٹ have figured it out، کہ جو ڈسٹنس ہے، جو فاصلہ ہے زمین اور سورج کے درمیان وہ 14 لاکھ اور 96 ہزار کلومیٹر ہے، اور اگر ہم ایک عربی گھوڑے کی اوسط چال 35 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ناپے تو یہ ایگزیکٹلی یہی فاصلہ نکلتا ہے۔ کسی نے ایک مرتبہ شیر خدا سے دریافت کیا کہ وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کے کان باہر کی طرف ہیں وہ بچے اور جن کی کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ وہ پہلی ایسی شخصیت تھی جنہوں نے قرآن الکریم کو قلم بند کیا۔ اس کے علاوہ وہ کافی دیگر کتابوں کی مصنف بھی ہیں، جن میں سب سے پرومیننٹ ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسم کے ہر آرگن کو پیدا کیا گیا ہے، اس کی ایک عمر ہے، اس کو کچھ ٹاسک دیے جاتے ہیں جس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک دن وہ آرگن مر جاتا ہے۔ یہی بات سائنسدانوں نے 1300 سال بعد دریافت کی۔ اسی طریقے سے البرٹ آئنسٹائن نے نہج البلاغہ سے انسپائر ہو کے ایک تھیوری پریزنٹ کی جس میں البرٹ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ ہی کریٹڈ ایوری اسپیشی اینڈ ہینڈڈ اوور ٹو دیئر ٹائم، کہ وہ جس نے ہر ایک مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو اپنے وقت کے حوالے چھوڑ دیا۔ یہ تھیوری بھی البرٹ آئنسٹائن نہج البلاغہ سے انسپائر ہو کے پریزنٹ کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اب مولا علی علیہ السلام کی کچھ انمول اقوال کی جانب۔ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں جو شخص تمہاری خاموشی سے تمہارے درد کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے کچھ کہنا الفاظ کے برباد کرنے کے مترادف ہے۔ کسی نے شیر خدا سے پوچھا یا علی، دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے فرمایا دوست ہیرا جبکہ بھائی سونا ہے۔ تو کہا آپ نے دوست کو زیادہ اور بھائی کو کم قیمت پہ آنکا؟ تو مولا علی نے جواباً فرمایا بھائی سونے کی طرح ہے جس میں اگر درار آ جائے تو اس کو پگھلا کر پھر سے پہلے کی طرح کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوست ہیرے کی طرح ہے جس میں اگر درار آ جائے تو وہ پہلے کی طرح نہیں ہو سکے گا۔ برے مردوں کی پہچان کے متعلق مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1 وہ تکبر کرے گا، 2 وہ اکڑ کے بولے گا، 3 دکھاوا زیادہ کرے گا، 4 بد زبان ہوگا، 5 اکڑ کے چلے گا، 6 خاندان میں سب کو ذلیل کرے گا، 7 پیسے پہ اکڑ کرے گا، 8 اپنی صحت پہ ناز کرے گا، 9 بزرگوں کو ذلیل کرے گا، 10 اپنی جوانی کے قصے زیادہ سنایا کرے گا۔ کہ بری عورتوں کی پہچان بتاتے ہوئے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا 1 اپنے آپ کو ڈھانپ کے کور کر کے نہیں رکھے گی، 2 اپنے خاوند ہسبینڈ کی نافرمانی کرے گی، 3 بد زبان ہوگی، 4 اپنے بالوں کی نمائش کرے گی، 5 خاندان بھر میں اپنے آپ کو عاقل خیال کرے گی، 6 دوسروں کو بات نہ کرنے دے گی، 7 نیند اسے بہت پیاری ہوگی، 8 اپنی آواز کو بہت بلند کر کے بات کرے گی، 9 کپڑے باریک اور دکھاوے والے پہنے گی، 10 پیٹھ پیچھے اپنے خاندان کی برائی کرے گی، 11 بازاروں میں چکر لگانے کی شوقین ہوگی۔ بنیادی انسانی صحت کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیماری میں جہاں تک ہو سکے چلتے پھرتے رہا کرو۔ اس کے علاوہ ایک جگہ پہ علم کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ علم کا حصول کرو، ایکوائر نالج، اس سے پہلے کہ اس کا ہرا بھرا میدان خشک ہو جائے۔ اگر یہی فلسفہ اسلامی دنیا فالو کرتی تو جو نالج سوسائٹی آج پرنسپلی ویسٹ میں پلیسڈ ہے وہ شاید اسلامی دنیا میں ہوتی۔
جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچو، کیونکہ لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انسان کا اپنے دشمن سے سب سے بہترین انتقام اپنی خوبیوں میں اضافہ کرنا ہے۔ دولت، حکومت اور مصیبت انسان کی عقل کا امتحان ہوتا ہے کہ آدمی صبر کرتا ہے یا غلط قدم اٹھاتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو۔ اعمال کے متعلق مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی اصلی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ انسان تکلیف اٹھائے۔ کبھی اپنی فزیکل سٹرینگتھ یا فائنینشیل پاور پہ بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ایک جگہ پہ مولا علی فرماتے ہیں کہ صلاۃ، نماز کی فکر اپنے آپ پر فرض کر لو تو خدا کی قسم دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو تو ہمیشہ بھلائی ملتی رہے گی، کیونکہ ہوا جب پھولوں کے درمیان سے گزرتی ہے تو جہاں جہاں وہ ہوا جاتی ہے وہ جگہ خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اپنے جسم کو حد سے زیادہ مت سنوارو، کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ اگر سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اس کو خدا کے پاس جانا ہے۔ فرمایا کہ انسان کی زبان اس کے عقل کا پتہ دیتی ہے، آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، پر خوشی میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود تمہیں بلانے کو نہ آئیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ رزق کے پیچھے کبھی اپنا ایمان خراب نہ کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ کوئی گناہ لذت یعنی پلیجر کی خاطر نہ کرو، کیونکہ پلیجر ختم اور گناہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ اسی طرح کوئی نیکی مشکل دیکھ کر اوائڈ نہ کرو، کیونکہ مشکل تو وقتی طور پہ ہے اور نیکی تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں صرف کام کے وقت یاد کرتے ہیں، تو اس بات پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ صرف کام کے وقت تمہیں یاد کریں ان لوگوں کے کام ضرور آؤ، کیونکہ وہ اندھیرے میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی خدا نے تمہیں بنایا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو، اپنے خدا کو بھول جائیں گے، بیش قیمتی لباس پہنیں گے اور بازار میں ایسے اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن موجود ہے۔ جب مسلسل گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا رہے تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ پورے ایمان کے ساتھ سونا شک یعنی سندیہ کی ہوئی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کسی انسان کی خامی تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی مانند ہے جو پورا خوبصورت جسم چھوڑ کے بس زخم پہ بیٹھتی ہے۔ فرمایا صبر ایمان کی بنیاد، سخاوت یعنی جنروسٹی انسان کی خوبصورتی، سچائی حق کی زبان، نرمی کامیابی کی کنجی، موت ایک بے خبر ساتھی۔ جب تمہاری مخالفت حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پتا کرو کہ وہ شخص کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ علم کی وجہ سے دوستوں میں اور دولت کی وجہ سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہے۔ فرمایا کم کھانے میں صحت اور کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ عقلمند اپنے آپ کو نیچا رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ذلت اٹھاتا ہے۔ ہمیشہ اس انسان سے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان سے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بنا خوش نہ رہ سکے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ امیر رہے گا۔ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ جن بچوں کی ماں نہیں ہوتی تو ان کے لیے دعا کون کرتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ ماں ایک جھیل کی مانند ہے جو کہ اگر سوکھ بھی جائے تو اس کے تہ میں جو مٹی ہے اس میں سے نمی نہیں جاتی، تو جن کی ماں کا انتقال نidھن بھی ہو چکا ہے تو ان بچوں کو دعائیں ملتی رہتی ہیں۔
ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ کسی بھی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑنے سے ذرا سا جھک جانا کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات کبھی نہ کرو، کیونکہ پہلے تو وہ تم سے بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کے تم سے لڑے گا اور دشمن ہو جائے گا۔ جب خدا کی نعمتوں پہ شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی بھی جھوٹ بول کے جیتنے سے سچ بول کے ہارنے کو ترجیح دو۔ دولت کو قدموں کی خاک بنا کے رکھو، کیونکہ جب خاک سر پہ لگتی ہے تو وہ قبر کہلاتی ہے۔ خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ کسی کی بے بسی پہ مت ہنسو، کیونکہ یہ وقت تمہیں بھی آ سکتا ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ایک ایک آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز صلاۃ میں جاتا ہوں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں غلط اور ناجائز کام سے روکے گا۔ غریب وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ جو انسان سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پہ رونا نہیں پڑتا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کے دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یوم علی علیہ السلام مبارک۔ ہیو اے ویری گڈ ڈے یا علی مدد۔